تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستان عزیز، آج کی محفل قطعات و ربائی جو ہے وہ اس لحاظ سے تھوڑی سی منفرد ہے باقی محافل سے کہ اس میں ہم نے قطعات کو جو ہے وہ یعنی اور ربائی کو اہمیت دی ہے۔ یہ بھی اصناف شاعری میں سے دو اصناف شاعری ہیں جس میں لوگوں نے بہت لکھا ہے، اور قطعات میں آدمی اپنا معافی الضمیر دو اشعار میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ربائی میں ایک تکرار کے ساتھ ردیف قافیہ چلتا ہے، تو اس میں بھی لوگ جو ہے وہ یعنی قطعات ہی کی طرز پر تقریباً ربائی بھی کہی جاتی ہے، مگر اس میں ردیف اور قافیہ کی قید ہوتی ہے، تو لوگ اس میں بھی لکھتے ہیں اور اپنا معافی الضمیر بیان کرتے ہیں۔ تو دوسری صورت میں غزل کی پوری ضرورت نہیں پیش آتی اور آپ ایک قطع میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس صنف شاعری پر بھی محافل کا یعنی انعقاد کریں۔ اور دوسرا یہ بھی میری نظر میں تھا کہ باقی محافل میں نارملی ترنم سے غزلیں پڑھی جاتی ہیں، باقی چیزوں سے پڑھی جاتی ہیں، تحت میں بھی بعض، اور پھر غزلیں کافی طویل بھی ہو جاتی ہیں، تو ایک مختصر محفل ہو لیکن قطعات پر مبنی ہو تو یہ جلدی اپنا ٹائم بھی ختم کر لے گی اور ہم لوگ بھی دوسری محافل کے بھی قابل ہو سکیں گے، اور یوں ایک اور صنف کی خدمت بھی ہو سکے گی۔ تو اس میں آج کی محفل کی صدارت جناب میں تنویر پھول صاحب کو تائید یعنی چاہتا ہوں کہ وہ اس کی صدارت کریں، اور میرے ساتھ ویسے جو ابھی یہاں پر رئیس اعظم تشریف رکھتے ہیں، تو رئیس بھائی سے میں کہوں گا کہ وہ اس کے مہمان خاص جو ہے اس کا اعزاز جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ مقبول شاکر بھائی بھی آ گئے، السلام علیکم رئیس بھائی کو، سید بھائی کو، اور تو ہم اور ساغر بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ساغر بھائی کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے یہ ساری جو پیچھے آواز آ رہی ہے، یہ میڈیا کی جو مہربانی ہے اور جس کی وجہ سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو، یہ ساغر بھائی کی مہربانی ہے۔ اور یوں ادب میں ہر شخص اپنا جو ہے 2 سینٹس جو ہے وہ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، اور اس کے لیے نن ادر دین تنویر بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ ایزدی میں اپنی گزارشات پیش کریں۔ جناب تنویر بھائی۔ بہت بہت شکریہ مفتی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سماعت فرمائیے یاسین آیات 77 تا 83۔ جی جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بل هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب تنویر یاسین آیات 77 تا 83۔ جی جی کیا آپ نے سماعت فرمائی؟ منظوم تفہیم بھی سماعت فرما لیجیے۔ جی 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 جی۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے، رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے عامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، اسی کے اعلیٰ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا،
بڑا ہی مہرباں ہے وہ سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ اور یہ آیا 83 سورہ یاسین کی منظوم تفسیر۔ حقیقت اپنی کیا سمجھی نہیں اولاد آدم نے، حقیقت اپنی کیا سمجھی نہیں اولاد آدم نے، بنایا نطفہ بے قدر سے انسان کو ہم نے۔ ہاں بہت اچھا۔ حقیقت اپنی کیا سمجھی نہیں اولاد آدم نے، بنایا نطفہ بے قدر سے انسان کو ہم نے۔ کیا ہے اعتراض اس نے سراسر ذات بہت خوب باری تصویر بھائی، پر، بہت خوب۔ آدم کیا ہے اعتراض اس نے سراسر ذات باری پر، ہماری شان میں باتیں عجب کہتا ہے بڑھ بڑھ کر۔ واہ، وہ بھولا اصل کو اپنی ہے کہنا ابن آدم کا، کہ جب ہوں ہڈیاں بوسیدہ زندہ کون کر دے گا، کہیں زندہ کرے گا ان کو وہ خلاق دو عالم، کیا پیدا ہے پہلے جس نے کر دے گا وہی اس دم، کیا پیدا ہے پہلے جس نے کر دے گا وہی اس دم۔ وہ ہے تخلیق کا عالم وہی تو خالق کل ہے، وہی ہے قادر کامل وہی تو رازق کل ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے مالک تمہارا تم بنو اب اس کے ہی شہدا، درخت سبز سے اکثر وہ کرتا آگ ہے پیدا، درخت سبز سے اکثر وہ کرتا آگ ہے پیدا۔ اس کی تشریح ہے کہ مرخ اور افار نامی دو درخت جن کی سب ٹہنیوں کو ایک دوسرے پر مارنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو اہل عرب ان کو بطور چکماق استعمال کرتے تھے، اور سائنسی وجہ یہ ہے کہ سب درختوں سے آکسیجن خارج ہوتی ہے جو آگ جلنے میں معاون ہے، اسی لیے جنگل کی آگ تیزی سے پھیلتی ہے۔ محاورہ بھی ہے نا کہ کوئی خبر یا کوئی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، بالکل بالکل۔ تو جنگل کی آگ اس لیے پھیلتی ہے کہ وہ سب درختوں سے آکسیجن خارج ہوتی ہے، اور آکسیجن پتہ ہے کہ آگ کو بھڑکاتی ہے، تو وہ جنگل کی آگ تیزی سے پھیلتی، تو یہ وجہ ہے سائنسی وجہ بھی سے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ہے مالک تمہارا تم بنو اب اس کے ہی شہدا، درخت سبز سے اکثر وہ کرتا آگ ہے پیدا، تمہارے واسطے پہلے وہ دیتا آگ ہے لوگوں، مدد سے پھر اسی کی آگ تم اپنی جلاتے ہو۔ زمین و آسماں کا جو ہے خالق کیا نہیں قادر، زمین و آسماں کا جو ہے خالق کیا نہیں قادر، کرے دوبارہ پیدا آدمی کو جبکہ ہے فاتر، فاتر پیدا کرنے والا، فاتر السماوات والارض بالکل بالکل، فاتر السماوات والارض۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے سورہ یوسف میں۔ تو وہ قادر ہے یقیناً ہے وہی سب سے بڑا حاکم، سمجھ رکھو وہی خالق ہے ہر تخلیق کا عالم، ارادہ جب وہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ، ارادہ جب وہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے فوراً سن کے حکم رب، اسی نے حرف کن فرما کے پیدا کر دیا عالم، اسی نے حرف کن فرما کے پیدا کر دیا عالم، اے بے شک پاک ذات اس کی اسی کا نام لو ہر دم، سبحان اللہ۔ اسی کے دست قدرت میں سنو محصور ہے ہر شے، اسی کے دست قدرت میں سنو محصور ہے ہر شے، سمجھ لو لوٹ کر تم سب کو اس کے پاس جانا ہے، سمجھ لو لوٹ کر تم سب کو اس کے پاس جانا ہے۔ تمام رہو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ
मलकूत कुल्ल शैइन व इलैहि तुरजऊन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश है। दोस्तों ये कुरान पाक की आयत का मंजूम तर्जुमा भी था, कुरान पाक की आयत भी थी, फिर उसकी थोड़ी सी तफसीर भी थी। तो इस तरह हमें उस कैफ व सुरूर की कैफियत में ले जाने वाली शख्सियत का नाम था तनवीर फूल भाई, और हम बड़े मशहूर हैं और आपके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहत के साथ इन तमाम कार्रवाइयों में शिरकत करने की इसी तरह बदरजा तौफीक अता करता रहे, ताकि हम आपसे मुस्तफेद होते रहें। अच्छा, हमारी मेरी यानी खुशकिस्मती समझें कि मेरी ये पहली महफिल है और उसको रौनक बख्शने के लिए मेरी और मेरी आपी जो हैं ये ज़ैबुन्निसा ज़ेबी साहिबा, वो भी तशरीफ ले आई हैं, और बावजूद वो अलील भी हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बेचारी आती हैं और हमारी महफिल की तकरीबन हर महफिल की रौनक बढ़ाती हैं। तो मैं इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, मैं चंद नात के 2-3 अशार पढ़ूंगा ज़ेबी आपा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आप ही से सुनूंगा, चूंकि मैंने वादा किया था कि आपको मैं ज्यादा देर तक के लिए होल्ड नहीं करूंगा। तो एक नात के चंद अशार तनवीर भाई, अभी ये हाल ही में मैंने कही थी, पिछले महीने ये नात लिखी थी, तो मैंने कहा आपकी नजर करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस जगह न जा सके, जिस जगह न जा सके मेरे सबा की रोशनी, उस जगह देखी है उनकी कफ्शे पाकी रोशनी। बहुत अच्छा है। और तब बखुद देखा कि ये सब ताइरे सिदरा उन्हें, दम बखुद देखा कि ये सब ताइरे सिदरा उन्हें, देखते ही नाले पाके मुस्तफा की रोशनी, देखते ही नाले पाके मुस्तफा की रोशनी। और ज़ेबी आपा शेर सुनिएगा कि ओढ़ कर चादर नबी की सो गए नफ्से नबी, ओढ़ कर चादर नबी की सो गए नफ्से नबी, नींद में भी मिल रही थी मुस्तफा की रोशनी, नींद में भी मिल रही थी मुस्तफा की रोशनी। बहुत अच्छा, और पूछूंगा शेखैन से ये हश्र में बतलाइए, पूछूंगा शेखैन से ये हश्र में बतलाइए, कैसी थी आराम गाहे मुस्तफा की रोशनी, कैसी थी आराम गाहे मुस्तफा की रोशनी। तनवीर भाई शेर सुनिएगा कि भर गई नूरे शेफा से
یہ قتادہ کی نظر بھر گئی نور شفا سے، پھر قتادہ کی نظر بہر بصیری مسیحا تھی ردا کی روشنی، بہت خوب ہے یار بھائی، بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسیحا تھی ردا کی روشنی، اور حشر تک تنویر عرفان ہے رہین مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، حشر تک تنویر عرفان ہے رہین مصطفیٰ، کر گئی روشن جہاں غار ہرا کی روشنی، غار ہرا کی روشنی، بہت خوب بہت خوب بہت خوب بیاض بھائی، بہت خوب، غار ہرا کی روشنی۔ بڑے سر، بس ایک شعر اور پڑھوں گا چونکہ یہ نعت لمبی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کی طرف لوٹا جائے، تو جوف شر میں ہو گئی مستور جگ کی تیرگی، جوف شر میں ہو گئی مستور جگ کی تیرگی، ہے محیط عالمی نور خدا کی روشنی، بہت خوب بہت خوب، پورے خدا کی روشنی، واہ واہ واہ، نور خدا کی روشنی، بہت خوب ہے بھائی، بہت خوب، اور آخری شعر کی، سبحان اللہ، جب بھی کرتا ہوں درود پاک کی گردان میں، جب بھی کرتا ہوں درود پاک کی گردان میں، جسم و جان روشن کرے صلی اللہ کی روشنی، صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ نہ جا سکے میرے سما کی روشنی، اس جگہ دیکھی ہے ان کی کفش پا کی روشنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستان عزیز، محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور میں ابھی کسی وجہ سے زیبی آپا میرے خیال ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں، چونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے سب سے پہلے موقع دیجیے گا، چونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ انہیں باہر تھا، جیسے ہی بلائیں گی تو میں انشاءاللہ آتی ہیں تو میں انہیں بلا تاخیر دعوت دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 7 لوگ موجود ہیں یہاں پر، تو ہم یعنی 3 یا 4 قطعات کی سلسلہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ لوگ اگر زیادہ ہوتے تو میں کم قطعات رکھتا، لیکن 4 قطعات میرے خیال پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یار بھائی، کائنڈلی مجھے بلوا لیجیے گا کیونکہ میرا نیٹ کی پرابلم ہے، میں کہیں باہر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بالکل صحیح جی۔ تو سب سے پہلے چلے میں سید ہی کی طرف چلتا ہوں، جناب سید رضوان حیدر رضوان بھائی کی طرف میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور 3 یا 4 قطعات اپنے پیش کریں، یا رباعی، باہر تو فارمیٹ 4 کا ہی ہے، اور اس دوران میں سب سے اپیل کروں گا کہ کسی کے فون سے وہ شور نہیں آنا چاہیے، اگر آپ نے میوٹ پہ نہیں ہے تو میوٹ پہ چلے جائیں، ہاں داد کے وقت آپ بول سکتے ہیں۔ بہت نوازش، بہت مہربانی صاحب صدر کی اجازت سے میرا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ میں شامل ہوا ہوں اس طرح کی کسی محفل میں، تو اللہ پاک قبول و منظور کرے ہمارا بیٹھنا، اور بہت مبارک آپ کو مفتی بھائی،
ایک شعر سے ابتدا کروں گا کہ لب و رخسار سے ہٹ کے مجھے کچھ اور کہنا ہے. لب و رخسار سے ہٹ کر مجھے کچھ لب اور و رخسار سے ہٹ کے مجھے کچھ اور کہنا ہے. میں مسجود ملائک ہوں مجھے رضوان کہتے ہیں. بہت رضوان کہتے ہیں. بہت نوازش. حضور پہلا قطعہ آپ کی نظر کروں گا کہ گنجینہ حیات خدا کی کتاب ہے. گنجینہ حیات خدا کی کتاب ہے. اس میں رہے نجات کا ہر ایک نصاب ہے. کرتے نبی کی پیروی رضوان کرتے نہیں جو دین کی کرتے نہیں جو پیروی رضوان دین کی. ایسے معاشروں کا تو خانہ خراب ہے. ایسے معاشروں کا تو خانہ خراب ہے. اچھا ہے. اور اب ایک قطعہ دیکھیے گا کہ ارض جنت کو داغدار کیا ہم نے ہر ایک ستم شمار کیا. منصف وقت یہ بتائیں ہمیں اس لیے ہم کو بے وقار کیا. اور میری جنت نذیر کو رضواں کیوں عدو نے ہے تار تار کیا. اور اگلا دیکھیے گا کہ مرضی سے اپنی سانس بھی لینا محال ہے. انسان پہ زوال ہے رب لازوال ہے. نام و نسب عطا ہے یہ میرے کریم کی. رضوان کوئی چھین لے کس کی مجال ہے. رضوان کوئی چھین لے کس کی مجال ہے. اور آگے دیکھیے گا کیونکہ 4 قطعے کہنے تو ایک مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ علی کا ذکر کرے علی کا ذکر ہے وہ ذکر جو بھی کرتا ہے. دلی مرادوں سے دامن وہ اپنا بھرتا ہے. ہمر ڈبو نہیں سکتا کبھی اسے رضواں جو حیدری ہے بھلا کب کسی سے ڈرتا ہے. کیا کہنا کہ صاحب علم ہنر غوث جلی کہتے ہیں. قطب و اقبال جسے حق کا ولی کہتے ہیں. میری نسبت بھی ہے اور خون بھی میرا ہے وہی. سبھی رضواں مجھے اولاد علی کہتے ہیں. سبھی رضواں مجھے اولاد علی کہتے ہیں. آپ کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے. اور آپ نے آتے ہی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت یعنی حسن بکھیر دیا ہے اپنے الفاظ سے کہ ہم سب اس کی ہماری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی ہیں. بڑی نوازش سید بھائی. اب اگر بجلی چلی جائے تو ہمیں کوئی اس سے شکوہ نہیں ہے. اصل میں یہاں پہ آج کل نیٹ کی بہت پرابلم چل رہی ہے. میں گھر سے باہر کہیں آ کے کسی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ پہلی دفعہ شامل ہونا تھا اور میں نے کہا یار ایاز بھائی نہ کہیں کہ شامل نہیں ہو سکا ہوں میں. آپ کے اظہار اور قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بہت اچھا آپ نے اپنے قطعات پیش کیے اور بالکل ہمیں مسحور کیا. اور میں اب چلوں گا. ہمارے ایک نئے مہمان ہیں. میری پہلی دفعہ ان سے یاد اللہ ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ وہ باقاعدہ فارغ التحصیل ہیں ایک بڑے مدرسے سے. میری مراد ہے جناب جوہر باقوی صاحب سے. تو میں چاہوں گا کہ جوہر باقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے 4 قطعات یا 4 ربائی جو بھی فارمیٹ 4 کا ہے تو آپ بلا تاخیر آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں مسحور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے حوالے جی پہلا قطعہ سنیے. آپ کی سیرت کمال بہت نوازش بہت مہربانی. بڑی نوازش کی سیرت کمال آپ سے حسن و جمال. آپ کی سیرت کمال آپ سے حسن و جمال. آپ کے شیدا بلال ہے نمونہ بے مثال. آپ کے نمونہ بے مثال. آپ سے ہی ہے اما اے حبیب دو جہاں. مجدے مہر و وفا ناز سے صدق و وفا. جلوے شاہ ہدا تابش نور زہا. گوشہ گوشہ دو پیشاں منزلوں کا ہے نشاں. کیا کہنے غزل کے پیرے میں کتنے مسرور تھے کھوئی ہوئی چاہت پا کر. کتنے مسرور تھے کھوئی ہوئی چاہت پا کر. حسن کی اس گھڑی کو یوں کبھی مسمار نہ کر. حسن کی اس گھڑی کو یوں کبھی مسمار نہ کر. اب تصور میں ہی مہر و وفا کا یہ تحفہ. اب تصور میں ہی مہر و وفا کا یہ تحفہ. اس قدر اپنی محبت میں گرفتار نہ کر. اس قدر اپنی محبت میں گرفتار نہ کر. ایک ربائی پیش خدمت ہے. جی ہزار تہمتیں مجھ پر لگی زمانے کی.
فرمائے ہزار تہمتیں مجھ پر لگیں زمانے کی اسی سبب سے تعارف میں روشنی آئی. ہزار تہمتیں مجھ پر لگیں زمانے کی اسی سبب سے تعارف میں روشنی آئی. نہ جانے کیف میں کیا کیا سنا گئے ہیں وہ، نہ جانے کیف میں کیا کیا سنا گئے ہیں وہ، ہماری آنکھ سے اوجھل یہ بے خودی آئی، ہماری آنکھ سے اوجھل یہ بے خودی آئی. ایک اور رتبہ اگر اجازت ہو. کسی کا لہجہ بدل چکا ہے، کسی کا لہجہ بدل چکا ہے انانیت سے. سماعت فرمائے کسی کا لہجہ بدل چکا ہے انانیت سے، ہزار دشمن کھڑے ہیں ششدر نئے نئے، ہزار دشمن کھڑے ہیں ششدر نئے نئے. یہ دل ازل سے، یہ دل ازل سے فریب خوردہ ہے زندگی کا، یہ دل ازل سے فریب خوردہ ہے زندگی کا. زباں ہے ساکت، زباں ہے ساکت عجب ہے تیور نئے نئے، زباں ہے ساکت عجب ہے تیور نئے نئے. شکریہ، آپ تمام کی دعا کی درخواست ہے. جوہر بھائی بہت ہی یعنی آپ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑا ہی خوبصورت کلام سب کو سنایا، اور پہلی دفعہ سننے کا اتفاق ہو رہا ہے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ کسی نوخیز سے ملاقات ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پر حرف کی دیوی مہربان ہے اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کہتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد جو ہے میں چاہوں گا کہ چونکہ میرے سامنے تعداد تو سینئرز کی ہے تو گستاخی ہو جائے گی اگر ابھی تک زیبی آپا نہیں آئیں، تو میں چاہوں گا کہ پہلے تنویر بھائی اگر مجھے اجازت ہو پہلے میں اپنے قطعات پیش کر کے تاکہ میں پھر آپ کو بلا سکوں. جی رئیس بھائی، رئیس بھائی السلام علیکم. رئیس بھائی قطع سنیے گا کہ دل کا آہو ہے، دل کا آہو ہے ہوشیار بہت، دل کا آہو ہے ہوشیار بہت، عقل قابو میں کر نہیں سکتی. دل کا آہو ہے ہوشیار بہت، عقل قابو میں کر نہیں سکتی، جس کے افکار میں روانی ہو اس کی تخلیق مر نہیں سکتی. بہت اچھا ہے. جس کے افکار میں روانی ہو اس کی تخلیق مر نہیں سکتی. اور اب کے ہوا عجیب سی اس شہر میں چلی، اب کے ہوا عجیب سی اس شہر میں چلی، سارے طبیب شہر کے بیمار ہو گئے. اب کے ہوا عجیب سی اس شہر میں چلی، سارے طبیب شہر کے بیمار ہو گئے. فنکار میرے عہد کے عالم جو بن گئے، عالم بھی علم بیچ کے فنکار ہو گئے. فنکار میرے عہد کے عالم جو بن گئے، عالم بھی علم بیچ کے فنکار ہو گئے. اور ایک اور سنیے گا کہ روشنی جیسے وفادار ہو باندھی اس کی، روشنی جیسے وفادار ہو باندھی اس کی، وہ جہاں جائے تو ایک نور کا حال آ جائے. روشنی جیسے وفادار ہو باندھی اس کی، وہ جہاں جائے تو ایک نور کا حال آ جائے. میں بھلے جو بھی پڑھوں جیسا پڑھوں جتنا پڑھوں، مجھ کو گنتی کی عبادت میں نہ ڈھالا جائے. میں بھلے جو بھی پڑھوں جتنا پڑھوں جیسا پڑھوں، مجھ کو گنتی کی عبادت میں نہ ڈھالا جائے. اور آخری کتاب جو پیش کروں گا وہ تھوڑا سا یعنی رحمانی انداز میں ہے کہ نخوتوں کے سرور سے توبہ، نخوتوں کے سرور سے توبہ، جاہلوں کے غرور سے توبہ. نخوتوں کے سرور سے توبہ، جاہلوں کے غرور سے توبہ، اور شاعری جو خدا سے دور کرے ایسے فکر و شعور سے توبہ. شاعری جو خدا سے دور کرے ایسے فکر و شعور سے توبہ. دوستو
اس کے ساتھ ہی میری یعنی خوش بختی دوبارہ سامنے آ گئی ہے. زیب النساء زیبی صاحبہ تشریف لے آئی ہیں, تو میں بلا تاخیر جو ہے چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ دوبارہ آپ نے ربائی پیش نہیں کی, آپ نے صرف ہلو جی آپ نے ربائی پیش نہیں کی, صرف قطع پیش کی آپ نے. جی 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 بس وہ قطعات یا ربائی تھا, تو میں نے آج قطعات پہ ہی اکتفا کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ مرتبہ ربائی پہ چلوں گا. تو زیبی آپا آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے 4 قطعات کا یا 4 ربائی کا فارمیٹ رکھا ہے, اس میں آپ 2 قطعات 2 ربائی بھی پڑھ سکتی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی گزارشات پیش فرمائیں. جی بہت شکریہ فیاض مفتی بھائی. اور میں 3 رباعیاں پیش کر دیتی ہوں. 3 رباعی کیونکہ میں آج کل خانہ بدوش ہوئی ہوں. آج اپنی رہنے کے لیے میری ساری کتابیں میرے گھر پر ہیں, بس ایک پڑھنے کے پھر تو یہ برشر میں ہے وہ میں اس میں سے پڑھ دیتی ہوں, ورنہ تو پوری کتاب. اچھا جو شرط ہے, ویسے شرط کے لیے صدر اور مہمان خصوصی جو ہے نا رباعی ہے, اس میں تھوڑے سے ہم انہیں مستثنا بھی کرتے ہیں. اگر آپ 4 سے زائد بھی چاہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں. ہم نے اپنے لیے یا دیگر پارٹیسپینٹس کے لیے 4 کا ہی رکھا ہے, لیکن صدر اور مہمان خصوصی بہر طور وہ چونکہ صدر ہوتے ہیں تو ان کے تو ہم آرڈیننس پہ چلتے ہیں. چلے بہت شکریہ. اور تنویر کی اجازت سے تنویر میں آپ کی اجازت سے رباعی پیش کری. جی ملتا ہے زمانے کو بھی محنت سے کمال. ملتا ہے زمانے کو بھی محنت سے کمال, آتا ہے ہر ایک شے پہ زمانے میں زوال. ملتا ہے زمانے کو بھی محنت سے کمال, آتا ہے ہر ایک شے پہ زمانے میں زوال. ایک بار ملا کرتی دنیا میں حیات, ایک بار ملا کرتی دنیا میں حیات, رہتا ہی نہیں حسن سراپا یہ جمال. بار ملا کرتی ہے دنیا میں حیات, رہتا ہی نہیں حسن سراپا یہ جمال. چپ کر دیں گے. اور دوسرا رباعی پیش کر رہی ہوں. ملتا ہے زمانے کو بھی محنت سے کمال, آتا ہے ہر ایک شے پہ زمانے میں زوال. ایک بار ملا کرتی ہے دنیا میں حیات, رہتا ہی حسن سراپا یہ جمال. دوسری رباعی ہے. آواز پلٹ پلٹ کے بھی آئی ہے, آواز پلٹ کے بھی آئی ہے, مطلب اس گنبد جسم میں بھی تنہائی ہے. کیا کہنے پلٹ پلٹ کے بھی آئی ہے, اس گنبد جسم میں بھی تنہائی ہے. بھئی گنبد جسم کا جواب نہیں, کیا کہنے, کیا اچھی اصطلاح استعمال کیا آپ نے, کیا اچھی ترکیب ہے. بہت شکریہ. ایزیبی مجھے ابھی پتا کب ہے یہ, کس کس سے یہاں میری شناسائی ہے. اچھا شعر ماشاءاللہ. ایک اور رباعی ہے. آنکھیں میری ہیں کہ سمندر ہیں یہ, آنکھیں میری ہیں کہ سمندر ہیں یہ, عہد ناپرساں کی قلندر ہیں یہ. ناپرساں کی بہت اچھا ہے, بہت اچھا. مصرع اولا کا تو جواب نہیں, مصرع ثانی کا تو جواب نہیں. آنکھیں میری ہیں کہ سمندر ہیں یہ, عہد ناپرساں کی قلندر ہیں یہ. اپنی مرضی سے ہیں چمکتے جاتے, اپنی مرضی سے ہیں چمکتے جاتے. دیکھو دیکھو اشکوں کو اختر ہیں یہ, دیکھو اشکوں کو اختر ہیں یہ. واہ واہ واہ. آنکھیں میری ہیں کہ سمندر ہیں یہ, عہد ناپرساں کی قلندر ہیں یہ. اپنی مرضی سے ہیں چمکتے جاتے,
دیکھو دیکھو اشکوں کو اختر ہیں یہ. کیا بات. بہت ہی خوب، بہت ہی خوب. اور میں آپ کو کتاب پیش کرتی ہوں. کہتے ہیں کچھ دھماکوں کو جہاد، کہتے ہیں کچھ دھماکوں کو جہاد، جان لے داری ہو گئی. کہتے ہیں کچھ دھماکوں کو جہاد، جان لیوا دینداری ہو گئی. ملتے ہیں اجرت پہ قاتل جا بجا، ملتے ہیں حقیقت قاتل جا بجا. موت بھی اب کاروباری ہو گئی. کیا بات. موت بھی اب کاروباری ہو گئی. واہ واہ. کہتے ہیں کچھ دھماکوں کو جہاد، جان لیوا دینداری ہو گئی. ملتے ہیں اجرت پہ قاتل جا بجا، موت بھی اب کاروباری ہو گئی. کیا کہہ رہے. چار پورے ہو گئے. جی جی، آپ اگر چاہیں تو ایک آدھا اور سنا سکتی ہیں. جی چلے میں آپ کو سنا دیتی ہوں جو بھی سامنے میرے آگے ہے. اچھا جی. اے دل نہ ہمیں سونپ تو یہ کار محبت، اے دل نہ ہمیں سونپ تو یہ کار محبت. ہم لوگ خسارے پہ خسارہ نہیں کرتے. خسارہ نہیں کرتے. کار محبت، ہم لوگ خسارے پہ خسارہ نہیں کرتے. ایک ہم ہے کہ تھوڑی پہ کرتے ہیں گزارا، ایک ہم ہے کہ تھوڑی پہ کرتے ہیں گزارا. ایک وہ ہے کہ کل پر بھی گزارا نہیں کرتے. بہت اچھا، بہت اچھا. آؤ تم بھی ہماری طرف لوٹ کر، آؤ تم بھی ہماری طرف لوٹ کر، آؤ تم بھی پرانا شجر دیکھو. کیا کہنے، کیا آؤ کہنے. تم بھی ہماری طرف لوٹ کر، آؤ تم بھی پرانا شجر دیکھ لو. ایک کچی سڑک ہے بہت دور تک، اس پہ کرنا ہے سارا سفر دیکھ لو. ایک کچی سڑک ہے بہت دور تک، اس پہ کرنا ہے سارا سفر دیکھ لو. بہت دور تک. بڑی نوازش. زیبی آپا نے ابھی اپنے قطعات آپ کے سامنے پیش کیے، اور ایک جہان دنیا ہوتی ہے، یعنی آپ دو شعر نہیں ہوتے، اس میں ایک پوری یعنی تمام دنیا کے مسائل کو لے کے شاعر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور وہ چیزیں جو عام انسان اپنی معافی ضمیر کو بیان نہیں کر پاتا، شاعر اسے یعنی حرفوں کی زینت بنا کر آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں پیش کر دیتا ہے. تو بہت بہت شکریہ زیبی آپا آپ کی آمد کا. آپ نے میری محفل کی رونق بھی بڑھائی اور اسے گویا 4 چاند لگائے. ٹھیک ہے. اور اب اگر اس دوران بجلی چلی جائے یا آپ آرام فرمانا چاہیں تو ہمیں آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. آپ بالکل ہم اس کو دیکھیں گے اور آپ جا سکتی ہیں جس وقت چاہیں گی، اور جب تک سن سکے. جی 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 یہ مختصر پروگرام ہے، اس میں سب لوگ رہے. جی 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 مختصر پروگرام سب لوگ رہے. جی 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 جی. تو اب دوستو، اب اس کے بعد جو ہے میں چاہوں گا کہ جناب مقبول شاکر صاحب میرے پاس سامنے تشریف فرما ہیں. اور مقبول بھائی نہ صرف اچھی نظامت کرتے ہیں بلکہ اچھے شاعر بھی ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے 4 قطعات یا 4 رباعی جو بھی ان کا انتخاب ہے وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں، اور ہم اپنے کلام بلاغت نظام سے آپ کو مستفید فرمائیں. جناب مقبول شاکر بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جناب تنویر پھول صاحب کی صدارت میں بات پھولوں سے شروع کرتا ہوں. جی 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 بہت اچھی بات ہے. ہماری ربائی ہے جناب. یہ 4 رباعیاں ایک ہی وزن کی ہیں جی. فرض ہے کہ پھولوں میں تیرا رنگ تیرا عکس جمال، پھولوں میں تیرا رنگ تیرا عکس جمیل، پھولوں میں تیرا رنگ تیرا عکس جمیل، اس عکس کی برکت ہے ہر جان شکیل. لفظوں میں کہاں طاقت اظہار جمال، لفظوں میں کہاں طاقت اظہار جمال، ذی شان تیری ذات جلیل. کیا بات.
کیا کہتے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ۔ اور جی لکھا ہے جناب کہ تنظیم جہاں تیرے اشارے کے طفیل، تنظیم جہاں تیرے اشارے کے طفیل، اور حسن زماں تیرے سہارے کے طفیل، اور مصطفیٰ ہیں مقصد تخلیق جہان، اور مصطفیٰ ہے مقصد تخلیق جہان، پھر تو سبھی کچھ ہے تیرے پیارے کے طفیل۔ بالکل صحیح بات، کیا کہنے اور تیسری ربائی ہے جناب کہ پھر قدرت رب سے بنی گلزار زمین، پھر قدرت رب سے بنی گلزار زمین، آسان تھی ہرگز پڑی بیکار زمین۔ کیا کہنا۔ پھر قدرت رب سے بنی گلزار زمین، آسان تھی ہرگز پڑی بیکار زمین، یہ آدم خاکی کے بسانے کا جواز، جی آباد ہوئی خوب یہ دشوار زمین۔ کیا کہنا۔ آباد ہوئی خوب دشوار زمین۔ اور سنیے جناب کہ وہ ذات مکمل اسے زیبا ہے غرور، وہ ذات مکمل اسے زیبا ہے غرور، باقی ہے جہاں اور جسے جھوٹا ہے غرور۔ وہ ذات مکمل اسے زیبا ہے غرور، باقی ہے جہاں اور جسے جھوٹا ہے غرور، فرعون کے شداد تکبر میں ہے غرق، فرعون کے شداد تکبر میں ہے غرق، اوقات ہے معدوم تو کیسا ہے غرور۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ جی۔ شاکر بھائی بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی آپ نے بہترین کلام پیش کیا، اور یہ تھے ہمارے مقبول بھائی۔ اس کے بعد جو ہے ہم اگلے مہمان کی طرف چلیں گے، اور ان کے لیے ایک دو شعر اس کے بعد میں انہیں بلاتا ہوں کہ 100 کتابیں نہ کہہ سکیں اکثر، بات وہ ایک نظر میں ہوتی ہے، اور تجربوں کا بدل نہیں پیارے، چھاؤں بوڑھے شجر میں ہوتی ہے۔ اپنے ان اشعار کے بعد میں چاہوں گا کہ جناب تصدیق احمد اجمیری بھائی کو میں دعوت دوں کہ وہ آئیں اور شمع حرف سے ہماری محفل کو روشن فرمائیں۔ کیا بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے میں 2 ربائی اور 2 قطعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑی نوازش۔ کہ دیکھیں گے دعاؤں کا اثر آج کی رات، دیکھیں گے دعاؤں کا اثر آج کی رات، ہو جائے چاہے خون جگر آج کی رات، ہو جائے چاہے خون جگر آج کی رات، ایک شمع میں پروانے میں کیا ہے رشتہ، ایک شمع میں پروانے میں کیا ہے رشتہ، ہو جائے گی دنیا کو خبر آج کی رات، ہو جائے گی دنیا کو خبر آج کی رات۔ اور دوسری روائی ملاحظہ فرمائیں کہ منصف بھی عدالت میں بکا جاتا ہے، منصف بھی عدالت میں بکا جاتا ہے، قاتل کا طرفدار ہوا جاتا ہے، اور پائے گا خطاوار بھلا کیسے سزا، پائے گا خطاوار بھلا کیسے سزا، انصاف عدالت میں اٹھا جاتا ہے۔ کیا کہنے، انصاف عدالت میں اٹھا جاتا ہے۔ خوبصورت طریقے سے آپ نے اس المیہ کو بیان کیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب میں 2 قطعے پیش کر رہا ہوں۔ جی جی۔ کہ کبھی کرم تو کبھی ظلم اٹھائے جاتے ہیں، کبھی کرم تو کبھی ظلم اٹھائے جاتے ہیں،
ہر ایک دور میں ہم آزمائے جاتے ہیں، ہر ایک دور میں ہم آزمائے جاتے ہیں، کیا کہنے، اور ہر ایک فساد میں منظر یہ عام ہوتا ہے، ہر ایک فساد میں منظر یہ عام ہوتا ہے، مکان غریب کے اکثر جلائے جاتے ہیں، بہت اچھا ہے، مکان غریب کے اکثر جلائے جاتے ہیں، کبھی کرم تو کبھی ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ اور یہ دوسرا قطع ملاحظہ فرمائیں۔ جی جی، ظلم پر ظلم اگر ہو تو گوارا کر لوں، ظلم پر ظلم اگر ہو تو گوارا کر لوں، ان کی الفت سے مگر کیسے کنارہ کر لوں، ان کی الفت سے مگر کیسے کنارہ کر لوں، کوچے یار سے ہو جاؤں گا رخصت لیکن، کوچے یار سے ہو جاؤں گا رخصت لیکن، پہلے پیدا تو کوئی اور سہارا کر لوں، پہلے پیدا تو کوئی اور سہارا کر لوں، ان کی الفت سے مگر کیسے کنارہ کر لوں۔ بہت بہت شکریہ، بتا بہت اچھا تصدیق بھائی، آپ نے اپنے ترنم سے محفل میں یعنی ایک نغمگی بکھیر دی ہے۔ ماشاءاللہ، ہم جو ہے نغمگی کے اس نئے فیز میں چلے گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں اب اس کو آگے کوئی جاری رکھتا ہے یا نہیں۔ بہرکام یہ ایک چیلنج باقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ اگلے شاعر کو دعوت دوں۔ اس وقت جو ہے وہ ویڈیو سے آف ہو گئی ہیں فریحہ باجوہ صاحبہ، میرا دل تھا کہ اب انہیں بلاؤں، لیکن اگر وہ جی آ گئی ہے جی، تو فریحہ صاحبہ کو بلانے سے پہلے جو ہے میں دو اشعار ان کی نظر کرتا ہوں اور پھر انہیں بلاتا ہوں کہ اتر کر چرخ سے حوریں مبارکباد دیتی ہیں، اتر کر چرخ سے حوریں مبارکباد دیتی ہیں، دل شاعر ضرورت سے زیادہ مسکراتا ہے، کیا کہنے، اور زمیں بھی ناچ اٹھتی ہے، فلک بھی جھوم جاتا ہے، تصور سے وجود شعر جب تخلیق پاتا ہے۔ اپنے اس دو اشعار کے بعد میں چاہوں گا فریحہ باجوہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خطات یا ربائی آپ کی نظر کریں۔ محترمہ فریحہ باجوہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں جناب صدر کی اجازت سے جناب صدر کی اجازت سے 3 قطعات پیش کروں گی اور 1 ربائی۔ جی 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 بالکل بالکل۔ پہلا قطع جو ہے وہ نعتیہ ہے۔ سب نظارے درود پڑھتے ہیں، سب نظارے درود پڑھتے ہیں، دن بھی سارے درود پڑھتے ہیں، نام جپتی ہے ہر گھڑی ان کا، ان پہ لمحے درود پڑھتے ہیں، لمحے درود پڑھتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے، لمحے درود پڑھتے کا مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ سب نظارے درود پڑھتے ہیں، دن بھی سارے درود پڑھتے ہیں، نام جپتی ہے ہر گھڑی ان کا، ان پہ لمحے درود پڑھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور اگلا قطع کہ جب ہو اس کی ضرورت تو ملتا نہیں، جب ہو اس کی ضرورت تو ملتا نہیں، جب پڑی ہو مصیبت تو ملتا نہیں،
خواب میں روز آ کر ستاتا ہے وہ، وصل کی جب ہو چاہت تو ملتا نہیں۔ اور اگلا قطعہ کہ جو آنگن میں میرے لگا ایک شجر ہے، وہ اجڑی زمیں پر بسا ایک نگر ہے۔ جو آنگن میں میرے لگا ایک شجر ہے، وہ اجڑی زمیں پر بسا ایک نگر ہے، میرے گھر کی رونق پرندے ہیں اس کے، مگر ہر شکاری کی ان پر نظر ہے۔ بہت اچھا۔ میرے گھر کی رونق پرندے ہیں اس کے، مگر ہر شکاری کی ان پر نظر ہے۔ خوش رنگ سی تحریر میں لہجے کی طرح، خوش رنگ سی تحریر میں لہجے کی طرح، میں ہوں کسی مشکل سے معمے کی طرح۔ جی معمے کی طرح، جی معمے کی طرح۔ لگتا ہے مجھے بوجھ ہوں دھرتی پہ کوئی، معصوم سے بچے کے ہوں بستے کی طرح۔ خوش رنگ سی تحریر میں لہجے کی طرح، میں ہوں کسی مشکل سے معمے کی طرح، لگتا ہے مجھے بوجھ ہوں دھرتی پہ کوئی، معصوم سے بچے کے ہوں بستے کی طرح۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ حاضرین عزام، یہ ہماری فریحہ باجوہ صاحبہ تھیں جنہوں نے اپنے قطعات اور ربائی پیش کیا۔ اس کے بعد جی آواز آ رہی ہے تنویر بھائی آپ کی، اور اب جو ہے میرے سامنے ایک شخصیت ہیں جو بہت ہی اچھا کہتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور ان کے لیے میں 2 اشعار پیش کروں گا اور انہیں بلاتا ہوں کہ جو چٹک کے کسی کلی کی طرح میٹھی میٹھی زباں میں بولے ہیں، یہ وہی ہیں ولی تخیل کے جو خدا کی زباں میں بولے ہیں۔ جناب شبیر حسن شبیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہماری اس محفل قطعات و ربائی میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب شبیر حسن شبیر۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب صدر کی اجازت سے 2 ربائی اور 2 قطع پیش کرنا چاہوں گا۔ جی جی بڑی نوازش۔ پہلے ربائی عرض کر لیجئے مفتی صاحب جی جی کہ ہر شخص کو انسان بنا دیں تو چلے، ہر شخص کو انسان بنا دیں تو چلے، ہر جھوٹ زمانے سے مٹا دیں تو چلے، ہر شخص کو انسان بنا دیں تو چلے، ہر جھوٹ زمانے سے مٹا دیں تو چلے، ارے دنیا میں عجب دور سے گزرے ہیں سبھی، حالات کو معمول بنا دیں تو چلے۔ شکریہ نوازش۔ ہر شخص کو انسان بنا دیں تو چلیں، ہر جھوٹ زمانے سے مٹا دیں تو چلیں، دنیا میں عجب دور سے گزرے ہیں سبھی، حالات کو معمول بنا دیں تو چلیں۔ دوسری ربائی سمائیے کہ جو زخم لگا دل میں دکھائے نہ بنے، جو زخم لگا دل میں دکھائے نہ بنے، غم اپنا زمانے کو سنائے نہ بنے، جو زخم لگا دل میں دکھائے نہ بنے، غم اپنا زمانے کو سنائے نہ بنے، جینے کو تو جی لیتے ہیں دنیا میں سبھی، ہر داغ بھی سینے میں چھپائے نہ بنے۔ جو زخم شکریہ نوازش، جو زخم لگا دل میں دکھائے نہ بنے، غم اپنا زمانے کو سنائے نہ بنے، جینے کو تو جی لیتے ہیں دنیا میں سبھی، ہر داغ بھی سینے میں چھپائے نہ بنے۔ شکریہ نوازش۔ بڑی نوازش، کیا بات۔ ایک قطع سمن فرمائیے جی جی پسند آئے۔ جی جی کہ کتنی حالت میری مجبور ہوئی جاتی ہے، کتنی حالت میری مجبور ہوئی جاتی ہے،
मुझसे आवाज भी अब दूर हुई जाती है। कितनी हालत मेरी मजबूर हुई जाती है, मुझसे आवाज भी अब दूर हुई जाती है। जिंदगी भर जिसे सीने में छुपाए रखा, अब तो वो बात भी मशहूर हुई जाती है। दोबारा था भाई, दोबारा था। कितनी हालत मेरी मजबूर हुई जाती है, मुझसे आवाज भी अब दूर हुई जाती है। और जिंदगी भर जिसे सीने में छुपा कर रखा, अब तो वो बात भी मशहूर हो जाती है। क्या बात, बहुत शुक्रिया नवाज, बहुत शुक्रिया। एक कथा और समाप्त फरमाइए, क्या हो जाएंगे। हम सिलसिले दारो रसन देख रहे हैं, हम सिलसिले दारो रसन देख रहे हैं, हम गर्दने अपनाए वतन देख रहे हैं। शुक्रिया। हम सिलसिले दारो रसन देख रहे हैं, हम गर्दने अपनाए वतन देख रहे हैं। अरे कब जबरो तशद्दुद की हवा खत्म ये होगी, कब जबरो तशद्दुद की हवा खत्म ये होगी, झुलसा हुआ गुलशन का बदन देख रहे हैं। बहुत ही कब शुक्रिया नवाज़, कब जबरो तशद्दुद की हवा खत्म ये होगी, शब्बीर भाई ने तो गुलशन का बदन देख रहे हैं। हमें बांध के रखा है पूरे वक्त में, जब तक आप अपने कतात और रुबाई पेश करते रहे हैं। हम बिल्कुल एक शेर की तरफ जो है आपने तवज्जो मबसूल करवा ली थी, और ये शेर की कामयाबी होती है कि जब आपका शेर लोगों की तवज्जो खींच लेता है। तो ये हर्फ की अता है जो अल्लाह ने आपको दी हुई है। दोस्तों, अब मैं उस शख्सियत की तरफ जा रहा हूँ जिन्हें मैं रईस तो कहता ही हूँ, आजम भी कहता हूँ, और फिर हैदरी भी हैं। तो उनको बुलाने से पहले जो है दो अशार उनके लिए, और फिर मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि सुना है बोले तो मौसम हसीन लगता है। क्या हजरत रईस के बारे में है ये। सुना है बोले तो मौसम हसीन लगता है कि फूल आंख में हैरत को भर के देखते हैं। क्या बात। सुना है बोले तो मौसम हसीन लगता है कि फूल आंख में हैरत को भर के देखते हैं। है अपनी जात में ये कौन अंजुमन यारो, तमाम खूबरू जिसको संवर के देखते हैं। अपने इन दो अशार के साथ ही जनाब मैं रईस आजम हैदरी साहब को मुल्तमिस हूँ उनसे कि वो आए और अपने कलाम से आपको मशहूर फरमाएं आप सबको। जी रईस भाई आइए रईस भाई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पद दो काज कर रहे, वो इधर भी है उधर भी है। मकबूल साहब अपना काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे। पहले तो मैं मुबारकबाद करता हूँ सैयद अयाज मुफ्ती साहब को कि आपने बहुत ही अच्छा आज प्रोग्राम इनकाद किया, जो कतात और रुबाइयत पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम। कहा गया कि जो लोग रुबाई पर दस्तरस रखते हैं और रुबाई कहने वाले, तो शायरी की हर सिन्फों पर वो तबाह आजमाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये एक रुबाई का ये फन, ये एक ऐसा फन है। बहरहाल मैं सफर में हूँ और दार्जिलिंग में हूँ, और कलकत्ता में हमारा सब बयाज वही है पड़ा हुआ। अगर मालूम ही होता कि रुबाई और कतार का, तो मैं पूरा मजमुआ लेकर चला था। बहरहाल मेरे हाफजे में जो है मैं उसे पेश कर रहा हूँ। जी 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 जी, इरशाद इरशाद। सबसे पहले मैं सदर तनवीर फूल साहब की इजाजत से फूल की खुशबू के ऊपर एक नातिया रुबाई पेश कर रहा हूँ। क्या कह रही है? वाह, बहुत खूब। क्या कुछ नहीं अहमद के करीने में है, क्या कुछ नहीं अहमद के करीने में है, नायाब गोहर उनके खजीने में है, नायाब गोहर उनके खजीने में है। और वो बात कहाँ नरगिस और सुम्बुल में रही, खुशबू जो मोहम्मद के पसीने में है। बहुत खूब। और अब कथा पेश कर रहा हूँ कि मुझे बसूरते तहरीर कोई लिखेगा, मुझे बसूरते तहरीर कोई लिखेगा,
मेरी गजल की भी तफसीर कोई लिखेगा, और कमी नहीं पसंदों की कि तीरगी को भी तनवीर कोई लिखेगा। और एक कहता है कि मौत आ सकती नहीं है मौत से पहले कभी, मौत आ सकती नहीं है मौत से पहले कभी, मौत से पहले हाँ, मौत आ सकती नहीं है मौत से पहले कभी। देखिए जहर से बात निकल ली, मौत आ सकती नहीं है मौत से पहले कभी। बहरहाल चलिए दूसरा कथा पेश कर रहा हूँ। जी 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 जी, दूसरा पेश कर दी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाथ ने मादी का किस्सा यूं सुना कर रख दिया, जब जहालत थी तो जिंदा दफन बेटी कर चुके, जब जहालत थी तो जिंदा दफन बेटी कर चुके, इल्म जब आया तो बहुओं को जला कर रख दिया। दोबारा आता हो रईस भाई, दोबारा क्या कहना। वाह, कल की तहजीब कोहन से कम नहीं तहजीब लो, हाल ने माजी का किस्सा यूं सुना कर रख दिया, जब जहालत थी तो जिंदा दफन बेटी कर चुके, इल्म जब आया तो बहुओं को जला कर रख दिया। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। बहुत अच्छा कथा है, बहुत अच्छा कथा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, मौत आ सकती नहीं है मौत से पहले कभी, मौत से डरते मौत बरहक है रसीद, मौत से डरते क्यों फिर मौत बरहक है रसीद, तुम खिलाफे जुल्म मैदान में निकल आओ भी अब, बच गए तो होगे गाजी, मर गए होगे शहीद। बहुत वाह वाह। और ये रुबाई पेश कर रहा हूँ कि इंसान तुम्हें मिलना बहुत है मुश्किल, मुनसिफ नहीं इस मुल्क का कोई काबिल, मुनसिफ नहीं इस मुल्क का कोई काबिल, कश्ती को लगाओगे किनारे कैसे, दरिया भी उसी का साहिल, दरिया भी उसी का। वाह। और ये तीसरी रुबाई है कि अंदाज नया तुमको दिखाना होगा, अंदाज नया तुमको दिखाना होगा, तब साथ तुम्हारे ये जमाना होगा, दुनिया से मिटानी है अगर तारीखी, हर गांव पे सूरज को उगाना होगा। बहुत अच्छा है रईस भाई, बहुत क्या कहने बहुत। अल्फाज तलवार बना देता हूँ, अल्फाज को तलवार बना देता हूँ, जंजीर को झनकार बना देता हूँ, जानता हूँ मैं भी कहने का, सहरा को मैं गुलजार बना देता हूँ। रईस भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आपका इनका मुनफरिद अंदाज है। और मैं ये एक चीज देखता हूँ कि इनका कलाम जो है ना, एहतियात की छलनी में ये छान कर और अकीदत के चूल्हे पर चढ़ा कर और फिर उसे इश्क और मोहब्बत की आंच देकर अपना कलाम पेश करते हैं। और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत कलाम इनका होता है। अब हम चलते हैं आज के नौशाए महफिल की तरफ और उनके लिए दो अशार, और फिर मैं चाहूंगा कि मैं उनके और आपके दरमियान वो ना बनूं, कामट न बनूं जी, हाइल नहीं जी जी। तो वो दो अशार है कि जिस्म और रूह के ताउन से, जिस्म और रूह के ताउन से चलती फिरती हयात हैं हम लोग, जिस्म और रूह के ताउन से चलती फिरती हयात हैं हम लोग, एक लम्हे में खत्म है किस्सा, एक लम्हे की बात है हम लोग। क्या कहना। अपने इन दो अशार के साथ मैं चाहूंगा कि नौशाए महफिल जनाब तनवीर फूल साहब से मैं या गुजारिश करूं कि वो अपना कलाम आपकी नजर करें। और आप पर चार की कदर नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन बाकी आप पर है, ठीक है। सदर साहब जो चाहें। एक बात की गुजारिश करूंगा कि सदर मोहतरम साहब पढ़े, वह तासुर भी बयान करें आज के ताल्लुक से, क्योंकि ये रुबाई और कतार का ये प्रोग्राम है। और मैं चाहूंगा कि आज जितने लोग रुबाई पेश किए वो कम से कम ग्रुप में डाल दे के, ये ग्रुप में डाल दें इसको। जी जी, ये बिल्कुल अच्छा है। मेरी
ताकि असल में रईस भाई मैं ऐसा करने वाला हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ। नहीं मैं सुनने में क्या है नहीं पाता हूँ, जी बहुत से लफ्ज निकल जाते हैं सुनने में, तो वो कम से कम ग्रुप में आ जाए तो वो बात पूरी झलक जाए। रिपोर्ट भी इसकी, हाँ जी इंशाल्लाह रिपोर्ट अच्छा मशवरा है। मैं इसका ग्रुप बना रहा हूँ और इंशाल्लाह ग्रुप बनाते ही उसमें आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम भी इसमें डाल दें। जी तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पढ़ी जो कलाम पढ़ा गया। जी जी माशाअल्लाह, आप सबकी इजाजत से सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी इजाजत से पहले 2 क़तार पेश करता हूँ, 2 क़तार, उसके बाद फिर रुबाई। जी जी फरमाइए। कथा के लिए होता है कि पहला मिसरा उमूमन उसमें काफिया इस्तेमाल नहीं करते, करने तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्तसर समझते हैं कि जो काफी और रदीफ अगर हो तो दूसरे और चौथे इसमें हो। वैसे पहले में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं समझते। जी जी हाँ उसका ये है। तो कथा उसके बाद समझिए। अल्लाह की हकीकत पर गौर करने वालों, अल्लाह की हकीकत पर गौर करने वालों, सोचो तुम्हें खुदा ने है किस तरह बनाया। सोचो तुम्हें खुदा ने है किस तरह बनाया। आगाही चाहता है खालिक के राज से वो, आगाही चाहता है खालिक के राज से वो, इंसान जो कि अब तक खुद को समझ न पाया। क्या कहने जो कि अब तक खुद को समझ न पाया। बिल्कुल, बहुत और एक कथा जो है इसमें मनकबती कथा है। जी जी अली के साथ सदा हक है ये नबी का कौल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली के साथ सदा हक है ये नबी का कौल, वो कामरा है बना जो भी हम नवाए अली। वो कामरा है बना जो भी हम नवाए अली। हम नवाए अली। अली से बोझ जो रखता है वो मुनाफिक है। अली से बोझ जो रखता है वो मुनाफिक है, बिला शक। वो आशनाए नबी जो है आशनाए अली। वाह वाह वाह, आशनाए नबी जो है आशनाए अली। सुभान अल्लाह। वाह। और भाई समाज फरमाइए। जी जी भाई समाज फरमाइए। सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत के हवाले से रुवाई है। जी जी इंसान हूँ और जालिमों नादा हूँ मैं, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। जी जी सूरह अहज़ाब की जो है आखिरी आयत। इंसान हूँ और जालिमों नादा हूँ मैं, मामूर हस्ती में परेशान हूँ मैं। इंसान हूँ और जालिमों नादा हूँ मैं, मामूर हस्ती में परेशान हूँ मैं। जी 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 रहमान है गफ्फार है तू बख्श मुझे, रहमान है गफ्फार है तू बख्श मुझे। अल्लाह तेरे सामने गिरिया हूँ मैं, अल्लाह तेरे सामने गिरिया हूँ मैं। और एक रुबाई पेश कर रहा हूँ, ये बहुत पुरानी रुबाई है, मेरा पहला मजमुआ है कलाम में था। गुलशन सुखन जनवरी 1970 में शाया हुआ था। रुबाइयात थी तो एक ये याद आ रही है, तो ये समझिए। तू मांग सदा सोहबत बदखू से पनाह, मांग सदा सोहबत बदखू से पनाह। साथी जो बुरा हो तो वो करता है तबाह, जी जी साथी जो बुरा हो तो वो करता है तबाह। और शैतान से भलाई की तवक्को है तुझे, शैतान से भलाई की तवक्को है तुझे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और एक रुबाई और समाज फरमाइए, इसमें गजल का भी पहलू है, सब रंग हो जाए।
تو دیوانے چشمو لب و رخسار ہوں میں، دیوانے چشمو لب و رخسار ہوں میں، اس شوق کی الفت میں گرفتار ہوں میں، دیوانے چشمو لب و رخسار ہوں میں، اس شوق کی الفت میں گرفتار ہوں میں، مخبور ہوں اے پھول نظر سے پی کر، مخبور ہوں اے پھول نظر سے پی کر، صحبائے محبت تیرا سرشار ہوں میں، صحبائے محبت تیرا سرشار ہوں میں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اور اگر سننا چاہیں تو سننے، روایات تو بہت ساری ہیں۔ جی جی، ایک دو اور عطا ہو جائیں۔ ایک ہے نعتیہ ربائی، سماعت فرما لیجیے۔ جی جی۔ او قرب عطا شاہ مدینہ مجھ کو، جی جی۔ او قرب عطا شاہ مدینہ مجھ کو، یہ دل ہو میرا مثل نگینہ مجھ کو، یہ دل ہو میرا مثل نگینہ مجھ کو، اے پھول چلوں اسوہ شہ پر ہر دم، اے پھول چلوں اسوہ شہ پر ہر دم، آمین۔ دے زیست کا اللہ قرینہ مجھ کو، دے زیست کا اللہ قرینہ مجھ کو۔ اور عاشورہ کے حوالے سے ایک ربائی۔ جی جی ارشاد۔ عاشور کے دن کیسی قیامت گزری، جی جی۔ عاشور کے دن کیسی قیامت گزری، کیا کیا نہ 72 پہ اذیت گزری، کیا کیا نہ 72 پہ اذیت گزری، اے پھول شقی جو تھے وہ محروم رہے، اے پھول شقی جو تھے وہ محروم رہے، وہ لے نہ سکے سامنے جنت گزری، وہ لے نہ سکے سامنے جنت گزری۔ مل گئی، حور کو جنت مل گئی، اور جو ہے رجوع کر لیا آگے، اور شقی کو نہیں ملی۔ عاشور کے دن کیسے قیامت گزری، کیا کیا پہ اذیت گزری، اے پھول شقی جو تھے وہ محروم رہے، وہ لے نہ سکے سامنے جنت گزری۔ بہت ایک ربائی اور ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، جی جی ارشاد ارشاد۔ آئی یہ صدا رزم میں تنہا ہم ہیں، آئی یہ صدا رزم میں تنہا ہم ہیں، عباس گئے بزم میں تنہا ہم ہیں، عباس گئے بزم میں تنہا ہم ہیں، اے سبت نبی فسق نہ ہوگا برداشت، اے سبت نبی فسق نہ ہوگا برداشت، اس عرض پہ اس عزم میں تنہا ہم ہیں، اس عزم میں تنہا ہم ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ تنویر بھائی ہمارے آج کے نوشہ محفل بھی تھے، اور بڑا ہی خوبصورت انہوں نے ان کا کلام جو ہے نا، اس میں عشق رسول اور معزت دونوں کا پہلو جو ہے اس کو یہ شعر کا پیرہن پہناتے ہیں، اور یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے ان کی شاعری کی۔ اور پلس یہ کہ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور ہماری سماعتوں کو اس لحاظ سے بھی معطر کرتے ہیں۔ دوستو آج کی جو یہ محفل تھی وہ قطعات اور ربائی پر تھی۔ اصل میں قطع جو لفظ ہے نا وہ ٹکڑے سے یا جزء سے مراد ہوتی ہے، اس کے جو لفظی معنی ہے، لغوی معنی جسے کہتے ہیں، وہ ٹکڑا یا جزء ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے جو یعنی ہر دوسرا جو مصرع ہے اس میں ردیف قافیہ کی پابندی ہوتی ہے، اور جبکہ ربائی جو ہے وہ یعنی ربا سے نکلا ہے، جس کا مطلب 4 ہوتا ہے۔ اور ربا میں کیا ہوتا ہے کہ ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، جس میں یعنی پہلا دوسرا اور چوتھا جو یعنی پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تو موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، آپ ہر موضوع میں اس میں کہہ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں ربائی کی، جیسے کہ ابھی محترم رئیس بھائی نے بڑے اچھے پیش کیے، ابھی جناب تنویر پھول صاحب نے پیش کیے کہ مشکل ہے ضبط کلام میرا اے دل، سن سن کے
اسے سخنوران کامل آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئے مشکل وگر نہ گوئے مشکل. اسی طرح اگر اس میں چلے جائیں قطعات میں، تو قطعات میں کیا ہے، علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور ایک قطع آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. تو آج کی ہم نے محفل جو ہے وہ ان دو اصناف شاعری پر کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے جا کر اور بھی ہمیں تعداد لوگوں کی میسر ہوگی، چلتا رہے گا انشاءاللہ. جی، صبح خیزی کی عادت ذرا کم ہوتی ہے لوگوں میں، آپ کو پتا ہے، تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے. تو میرے پاس تو یہاں صبح تھی، یعنی میں نے بیٹھا تھا آپ کے سامنے، تو میں آ گیا، لیکن میں نے اس لیے شام کا ٹائم مقرر کیا. لیکن اچھا ہے کہ لوگوں کو دوسری محفل سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹے کا وقفہ مل جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا مشاعرہ غالباً آپ وہ بھی اٹینڈ کر سکیں گے. تو صاحب میں 30 سیکنڈ لوں گا. جی میں انٹرپٹ کرتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں. یہ مصروں کی تعداد سے زیادہ اہم بحر ہے جی، ربائی کی اپنی بحریں ہیں. جی بالکل تعداد سے زیادہ اہم ربائی کی اپنے اوزان ہیں جی. جی بالکل بے شک مخصوص اوزان ہے. بھائی اس میں زیادہ ربائی قوت کے ذرے پر کہتے ہیں مفعول مفاعل مفاعل مفعول مفاعل مفاعل مفاعلون پہ، مفعول مفاعل مفاعلون فا پہ، مگر اس میں تو شجر اقرب کا بھی معاملہ، شجر اقرب کا بھی، جی بحر حزج میں بھی، مستمن میں بھی، اقرب میں بھی آسانی سے لوگ ایک ربائی کو کہتے ہیں، اسی پر زیادہ تر لوگوں کی رباعیات دیکھتا ہوں. تو یہ آپ کا سلسلہ بڑا اچھا ہے، کم سے کم اسی بہانے لوگ ربائی بھی کہنے سیکھ لیں، اور جن کی ربائی میں کمی ہے کچھ اور بھی ذرا ان کا اضافہ ہو جائے. تو ہر ہفتے کا یہ پروگرام ہے نا، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز 4 ربائی تو کوشش کریں گے ہر ہفتہ لوگ لکھ کے لانے کے لیے. جی اس طرح سے یہ ربائی میں تو یہ ہے. بالکل، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم اس طرح بھی کر لیں کہ کوئی خاص موضوع کا انتخاب کر لیں تاکہ اس میں لوگ ربائی اور اپنے قطعات لے آئیں. موضوعاتی ربائی یعنی موضوعاتی ہو جاتا ہے. ربائی کا موضوع دیجیے گا تو اس میں پریشانی، کیونکہ اس میں وزن بھر کا معاملہ ہے نا. تو اس لیے اس میں موضوع کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہیں کہہ سکے، نہیں آ سکے، مگر کہنے والے تو ہے. وہ بس سیکھنے کی مد میں بات کر رہا ہوں کہ سیکھنے کی مد میں جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں. جی تو جناب تنویر بھائی ہمارے صدر محترم، میں ان سے اجازت چاہوں گا، اگر وہ مجھے کہتے ہیں تو میں اس مشاعرے کا اختتام کرتا ہوں، اس محفل قطعات و ربائی کا، اور انشاءاللہ بشرط زندگی 2 اشعار کے ساتھ کہ سر آپ کی اجازت ہے اختتام کرنے کی؟ آپ کا وقت تو 5 سے 5:30 سے 7:30 ہے نا، 2 گھنٹے کا وقت ہے نا. جی تو میں ان 2 اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ختم ہوں گی نہ یہ ملاقاتیں، میرے 2 اشعار آپ کی نظر، ختم ہوں گی نہ یہ ملاقاتیں، یار زندہ تو صحبتیں باقی، حشر میں اور لحد میں جانا ہے، رہ گئیں 2 ہی ہجرتیں باقی. کیا بات ہے. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ محفل میں ملاقات ہوگی. میں اس دوران گروپ بنا دوں گا، انشاءاللہ آپ اپنا کلام وہاں پوسٹ کرنا نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں. بہت سارے لوگوں کا بات لگتا ہے لنک نہیں صحیح. رئیس بھائی آپ آ گئے، شبیر بھائی آ گئے، مقبول آ گئے، تنویر پھول آ گئے، ہر طرف پھول ہے. ٹھیک ہے، اور پھر حضرت شبیر ہیں، تصدیق ہے، جوہر ہے، تو اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ لالو جوہر بھی سے بھی ہم مزین ہیں. بڑی نوازش. تنویر پھول صاحب ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ تنویر پھول صاحب ہیں. سب سے بڑی بات تو تنویر پھول صاحب ہیں. جی بالکل یاد رکھیے. جی پھول بھائی کے دم سے تو یہ سب چل رہا ہے، اور زیبی آپا کی وجہ سے. بالکل چلے السلام علیکم.
السلام